جین مباسا موت کے منہ میں تھیں جب یہاں پہنچی۔ 9 سال کی عمر میں بیمار ماں سے الگ ہونے کے بعد انہیں جوہانسبرگ میں قائم اس ایڈز سینٹر میں منتقل کیا گیا۔ 1987 سے 2003 تک اس سینٹر میں ہر ہفتے تقریباً 9 بچے اس مرض کے باعث ہلاک ہوئے۔ جین مباسا کو یقین تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں اس قدر بیمار اور تکلیف میں تھی کہ مجھے صرف موت ہی راحت دے سکتی تھی۔ تو جب میں 14 سال کی ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس مرض کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور اب اسے قبول کر کے اس کے ساتھ ہی ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر جین نے یہی کیا۔ آج ان کی عمر 22 سال ہے، وہ علاج کروا رہی ہیں اور صحت مند ہیں۔ اس ادارے میں 2003 کے بعد اب تک ایڈز سے صرف ایک بچے کی ہلاکت ہوئی ہے اور ادارہ لوگوں کے لیے ایک پرامید جگہ بن چکا ہے۔ لیکن جیسا کہ یونیسیف نے اس سال رپورٹ کیا ہے کہ ابھی بھی دنیا بھر میں اس مرض سے روزانہ 320 بچے مر رہے ہیں۔ یہ خطرناک اعداد و شمار ہیں کیونکہ جلد تشخیص اور علاج سے اس مرض سے متاثر افراد زیادہ عرصہ جی سکتے اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایڈز کے مریض بچوں کو علاج کی کم سہولتیں میسر ہیں۔ آج ہم 54% ایسے بچوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں علاج تک رسائی ہے۔ اس عمر کے ایڈز کے مریضوں میں شرح اموات اب بھی بہت اونچی ہے۔ جوہانسبرگ میں نوجوانوں کے ساتھ HIV اور ایڈز پر کام کرنے والی ایک ہیلتھ کیئر تنظیم سے منسلک نوممپیو ملیلو مینڈونیسلا کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں محض دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ 2019 میں بھی نوجوانوں میں اس بارے میں آگہی کم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ٹیسٹ کروا لیا اور پتہ چلا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں تو میں جلد مر جاؤں گی، اور اگر مجھے معلوم ہی نہ ہو تو میں زندہ رہوں گی۔ 20 سالہ جوہانا مہوتی بھی ایڈز وائرس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور اس سینٹر میں اس سے لڑنے کے لیے انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کے مطابق دوسرے بچوں نے ان کے سفر میں اہم کردار ادا کیا۔ ان بچوں نے بتایا کہ دوا پی لینے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ تو روز دوا لینا بھی مجھے یاد کرواتے تھے۔ انہوں نے HIV کے ساتھ اپنے تجربات مجھے بتائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو قابل علاج ہے کیونکہ یہ بچے اپنی دوا لیتے ہیں اور صحت مند ہیں۔ اب جوہانا مہوتی کی خواہش ہے کہ وہ نرس بنے، جبکہ جین مباسا اب اس ادارے کے بورڈ کا حصہ ہیں۔ میں 9 سال والی جین مباسا پر بہت فخر کرتی ہوں کیونکہ اس نے حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ میرے بہت سے خواب ہیں اور میں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ HIV اور ایڈز مجھ سے وہ خواب نہ چھینے۔ یہ بات اب وہ اس سینٹر میں آنے والے بچوں کو بھی سمجھاتی ہیں کہ انہیں لمبی عمر اور صحت مند زندگی کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ انیتا پاول کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔